نظر اسرائیل پر تین طرفہ حملہ کیا گیا ہے۔ یمن، لیبنان اور عراق نے اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی بندرگاہوں، ان کے ایئرپورٹس اور ان کے ہیڈ کوارٹرز اور ان کی حساس جو مقامات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیبنان سے بہت بڑی تعداد میں رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ راکٹس اسرائیل پر فائر کیے گئے ہیں اور بڑے دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئی ہیں، اور اسرائیلی میڈیا، اسرائیلی آرمی خود یہ کنفرم کر رہی ہے کہ ان حملوں میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ اور غزہ میں ناظرین الشفا کے ارد گرد بہت بڑی لڑائی پچھلے 72 گھنٹوں سے جاری ہے۔ تو وہاں پر کیا صورتحال ہے، اور جو نارتھ ہے یعنی نارتھ غزہ، اس کو پوری طرح سے مزاحمتی تحریک نے کنٹرول کیا ہوا ہے، تو وہ امپیکٹ کس طرح سے دنیا میں جا رہا ہے۔ جب اسرائیل یہ کلیم کر رہا تھا کہ ہم نے تو نارتھ سے حماس کا خاتمہ کر دیا ہے، تو پھر اب وہاں پر جو مزاحمتی تحریک پوری طرح سے کنٹرول سنبھال چکی ہے، تو اس نے کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کیا، اور یہ اسرائیل کے لیے کتنی بڑی شکست ثابت ہو رہا ہے۔ اور مغرب میں اس وقت کس لیول پر بڑی ڈیبیٹس جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، تو یہ بہت بڑی تفصیلات آج بروز بدھ آئی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ کوارڈینیشن کے ساتھ حملے شروع ہو گئے ہیں، یعنی جو تمام فریقین ہیں، جو تمام ایکسس آف ریزسٹنس ہے، جو فلسطین کے تحادی ہیں، اب وہ کوارڈینیشن کے ساتھ حملے کر رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ایک مقام کو نشانہ بناتا ہے، دوسرا دوسرے کو، تیسرا کسی مختلف ایریا کو نشانہ بناتا ہے، اور جو ہے نا یہ سائملٹینوسلی یہ حملے جو ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ تین طرفہ جو حملہ ہے وہ اسرائیل پر کیا گیا ہے، اور اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ پوری طرح سے ناکام ہوا ہے، پوری طرح سے۔ حالانکہ اسرائیل کی جو سب سے بڑی سیکیورٹی کی ضمانت ہے وہ ان کا یہ ایئر ڈیفنس ہے، اس میں آئرن ڈوم سب سے ٹاپ میں آتا ہے، یعنی ایک ایئر ڈیفنس، وہ ایئر ڈیفنس کے لیے جو سب سے بڑا ان کا اعلیٰ کار ہے وہ آئرن ڈوم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی باقی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ جس طرح امریکہ کا پیٹریاٹ ہے وہ بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، لیکن ان کا سب سے فلیگ شپ ہے آئرن ڈوم۔ تو وہ جتنا بھی ایئر ڈیفنس کے ان کا سسٹم ہے وہ سارے کا سارا اس وقت کولیپس ہوا ہے، سارے کا سارا تباہ ہوا ہے، اور جو میزائل، راکٹس یا ڈرونز فائر کیے گئے ہیں وہ اس کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے اسرائیل کے اندر لینڈ ہوئے ہیں، یعنی آگے جا کر ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے۔ تو اسرائیل کی سب سے بڑی ضمانت یہ ایئر ڈیفنس تھا، اور اس کو پوری طرح سے ایکسس آف ریزسٹنس نے اڑا کے رکھ دیا ہے، اور ابھی تک آل آؤٹ وار نہیں چھڑی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم یمن کی بات کر لیں، یمن نے جو حملہ کیا ہے، ایلات کو نشانہ بنایا ہے، جو ان کی ایک سب سے امپورٹنٹ بندرگاہ اور اس سے ملحقہ، یہیں پر ان کے نیوی کے جو ایسٹس ہیں یہ ایلات کے ساتھ، تو یہاں پر ایک بڑا حملہ کیا گیا، اور اس میں اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر الگ طرز کا جو میزائل ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں یمن کی جانب سے۔ اس طرز کے میزائل اس سے پہلے نہیں فائر کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے فار دا فرسٹ ٹائم a mobile missile launched from Yemen penetrated the defense system and landed in Eilat۔ اب اس ایک سٹیٹمنٹ میں دو تین بڑی خبریں ہیں، اور دو تین ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ فیوچر وار کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک تو اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ پہلی بار موبائل لانچ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، موبائل میزائل لانچ۔ اب یہ موبائل میزائل لانچ یہ ہے کہ یہ جو کیریئر ہوتا ہے نا، یہ جو بیسیکلی یمن کا سارے جو پاور ہے نا وہ یہ موبائل میزائل، یہ موبائل کیریئر ہے، یعنی کہ آپ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ اگر آپ نے اکثر دیکھی ہو تصویریں، ٹرک کے اوپر بڑے جو ہیوی ملٹری کے ٹرکس ہوتے ہیں اس کے اوپر جو میزائل لگے ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی موبائل میزائل لانچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یمن کی جو سب سے بڑی پاور ہے وہ یہی والے موبائل میزائل لانچر ہیں، یعنی ان کو آپ کہیں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ آپ کو پتہ چلا جی یہاں پر حملہ ہونے والا ہے، امریکہ جناب یہاں پر اسٹرائک کرنے جا رہا ہے، تو آپ فوراً وہاں سے اس کو دوسری جگہ پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ایک ویئر ہاؤس ہوتا ہے، یعنی اس کو تو آپ فوری ٹرانسفر نہیں نہ کر سکتے، لیکن یہ والے جو ہیں یمن کے جو میکسیمم جو ویپنز ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، کیونکہ ان کی سب سے بڑی پاور میزائل ہے، تو میزائل میں موبائل میزائل ہے کہ یعنی وہ کیریئر ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور ان میں ڈیفرنٹ ٹائپس آف میزائل ہیں۔ تو آج پہلی بار اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ وہ والے جو میزائل ہیں وہ لانچ ہوئے ہیں، اور ان کی ٹائپ یہ تھی کہ وہ ایئر ڈیفنس کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے، ایئر ڈیفنس کو ناکام بناتے ہوئے آ کر انہوں نے ہٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ 1600 کلومیٹر دور سے میزائلز آ رہے ہیں،
اور 1600 کلومیٹر جا کر وہ ایلات کو ہٹ کر رہے ہیں اور اس درمیان کوئی ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکا ہے. پورا ریڈ سی وہ گزر کر جا رہے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سعودی عرب کی ایئر سپیس سے گزر کر جا رہے ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جارڈن کی تو ڈیفینیٹلی، یعنی ایلات کے بالکل ساتھ تو جارڈن ہے، تو یہ سعودیہ اور جارڈن کی ایئر سپیس سے ہو کر جا کر وہاں پر ہٹ کیے ہیں، دو ملکوں سے گزر کر. اور پھر اسرائیل جو ہے وہ اتنی دور سے آتے ہوئے، حالانکہ ان کے اگر آپ دیکھیں نا تو ریڈ سی میں تو اس کے علاوہ بھی ڈپلائمنٹ ہے، مطلب امریکی اتحاد کی، یورپی اتحاد کی ڈپلائمنٹ ہے ریڈ سی سے، اور اس کے علاوہ ایلات کے ساتھ جو مطلب ہے سمندر ہے، تو وہاں پر بھی ان کی نیوی ڈپلائیڈ ہے، ان کے وارشپس وہاں پر ڈپلائیڈ ہیں، تو وہ بھی اس کو ان میزائلوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں. یہ ان کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ یعنی ٹیریٹری کو چھوڑ دے، ٹیریٹری سے پہلے تو سمندر آ رہا ہے نا، وہاں پر بھی ان کی وارشپ جو ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں، نہ وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں نہ اسرائیل کے اندر لگا. اب میں اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں ایئر ڈیفنس کے اوپر کہ اسرائیل کی سب سے بڑی سیکیورٹی کی ضمانت یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. دیکھیں 30,000 راکٹس حماس نے فائر کیے پچھلے 10-12 سالوں میں، اور اس میں کیجویلٹیز کتنی ہوئی ذرا نکال کر دیکھ لیں، 10 12 15 سے زیادہ نہیں ہے. 30,000 راکٹس، یہ ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، 30,000 راکٹس نے کتنی کیجویلٹیز کی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 10 سے 15. تو کیوں نہیں کر سکا؟ ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم تھا. اتنی بڑی یہ بات ہے، اگر وہ 30,000 میں سے 10,000 بھی جا کر ٹکرائے ہوتے تو کتنا نقصان انہوں نے کرنا تھا. وہ نہیں ٹکرا سکے، وہ سارے کے سارے ہوا میں تباہ ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اسرائیل کی سب سے بڑی ضمانت یہ ایئر ڈیفنس ہے. اور اب اس میں یہ ہوا کہ ایئر ڈیفنس ناکام کیسے ہوا ہے؟ نئے راکٹس اور نئے میزائل آئے ہیں حماس کے پاس، لیبنان کے پاس، یمن کے پاس، ان سب کے پاس اب وہ والے میزائل آ گئے ہیں، عراق کے پاس، شام کے پاس، جو ان کے ایئر ڈیفنس کو ناکام بنا لے. تو ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ پوری طرح سے کولیپس کر گئی ہے. اسی لیے آج جو ڈیبیٹ جنریٹ ہو رہی ہے، آج جو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اسرائیل کا آگے قائم رہنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ 2 اسٹیٹ یا آزادی فلسطین نہیں کرتا، اگر یہاں پر امن نہیں ہوتا تو اسرائیل کا قائم رہنا ناممکن ہے. وہ کس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی آج ان کے راکٹس اور میزائل آپ کے دروازوں تک پہنچ سکتے ہیں، ماضی میں نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر آج آپ یہاں پر امن کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ تمام اطراف سے آپ پر حملے ہوتے رہیں گے، اور تو کب تک آپ ان کا سامنا کریں گے، کب تک آپ بچیں گے؟ ماضی کی صورتحال، ماضی میں نے آپ کو بتا رہا کہ 30,000 بھی کچھ نہیں کر سکے. تو آج وہ اگر ایک ڈرون بھی فائر کرتے ہیں تو وہ ایک بھی جا کر ٹکراتا ہے. ٹاور 22 میں دیکھیں وہ CIA کے ٹھکانوں پر جا کر ٹکرا گیا صرف ایک ڈرون. تو یہ آج جو ہے نا وہ بڑی تبدیلی آئی ہے. اسی لیے یہ حملے جو ہیں وہ بہت امپیکٹفل ہیں. ان کو مغرب میں دیکھا جا رہا ہے، ڈسکس کیا جا رہا ہے، واشنگٹن میں اس کو پوری صورتحال کو اینالائز کیا جا رہا ہے کہ بھائی اب یہ آگے صورتحال بن کیا رہی ہے. اب دیکھیں اسرائیل کی سیکیورٹی میں سالوں لگے ہیں، دہائیاں لگا کر ان کے جو سب سے بڑے تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے بیٹھ کر یہ پالیسی بنائی ہے. دیکھیں اسرائیل یورپ سے اٹھ کر آیا، ٹھیک ہے نا، پورا کا پورا یورپ سے لا کر اس کو یہاں پر بٹھا دیا گیا. تو یہ سب سے بڑی ڈیبیٹ اسرائیل ہی کے حوالے سے تھی کہ اسرائیل قائم کیسے رہے گا. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے بہت سارے لوازمات تھے. تو آج وہ لوازمات جو ہیں وہ سارے ایک ایک کر کے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جن بنیادوں کے اوپر اسرائیل کو قائم رکھا گیا تھا، سب سے بڑی جو ملٹری مائٹ تھی، اب وہ کولیپس ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹیکنالوجی میں سب سے وہ آگے تھے، اور آج ان کی ٹیکنالوجی کو لیبنان، عراق، یمن، حماس، یہ سارے جو ہیں وہ شکست دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا ناظرین یمن کا حملہ. اب آگے ذرا چلیے تو جو دوسری طرف سے حملہ ہوا ہے وہ عراق سے حملہ ہوا ہے. اور عراق نے کہاں پر حملہ کیا ہے؟ یہ اسلامک ریزسٹنس نے حملہ کیا. یہ وہی اسلامک ریزسٹنس ہے جس نے جارڈن میں ٹاور 22 پر حملہ کیا تھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا. تو اس نے ناظرین بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے. وہ بتا رہے ہیں ناظرین کہ we targeted by drones بین گورین ایئرپورٹ ڈیپ ود ان دا یوزربنگ اینٹی. اب یہ بین گورین ایئرپورٹ ان کا ایک بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، اور یہ ان کا جو پہلا وزیر اعظم تھا بین گورین، اس کے نام پر یہ ایئرپورٹ ہے. یہ تل اویو سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو کہاں عراق ہے، عراق سے آگے شام ہے، اور درمیان میں پھر جارڈن بھی ہے. وہاں سے ہوتا ہوا، اور پھر یہ کوئی جارڈن اور اسرائیل کے بارڈر پر نہیں ہے، یا شام اور اسرائیل کے بارڈر پر نہیں ہے. وہاں پر بھی ہٹ کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ان کے سب سے حساس علاقے میں، یعنی تل اویو کے بالکل ساتھ، اور آدھے سے زیادہ اسرائیل گزر کر،
یعنی اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر آدھے سے زیادہ گزر کر وہ جا کر بین گورین ایئرپورٹ کو ہٹ کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے نا یہ کیسے صورتحال بدل رہی ہے. کیا اس سے پہلے بھی کبھی اسرائیل پر اس طرح سے حملے ہوئے تھے؟ یعنی آدھا اسرائیل گزر کر سب سے حساس ترین علاقے میں جا کر ان کے جو ڈرونز ہیں وہ ہٹ کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا حملہ ہے جو عراق کی جانب سے کیا گیا ہے. اور عراق کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, عراق کی جو زیادہ فوکس ہے وہ حساس ایریاز پر ہے, وہ ان کے سٹرونگ ہولڈز پر ہے, وہ موساد کے ٹھکانے ہوں, وہ کوئی ایئرپورٹس ہوں, وہ کوئی پاور سٹیشنز ہوں, وہ کوئی بندرگاہیں ہوں. تو اس طرح کے جو سب سے آپ کہہ لینا کہ حساس اور اس طرح کے ایریاز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو تیسرا جو ناظرین حملہ کیا گیا ہے وہ ڈیفینیٹلی لیبنن کی طرف سے کیا گیا ہے. تو یہ تینوں حملے جو ہیں وہ کوارڈینیشن کے ساتھ ہوئے ہیں. عراق نے کیا, پھر یمن نے کیا, پھر لیبنن سے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ راکٹس فائر کیے گئے ہیں. تو اب لیبنن کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج بدھ کا دن ہے اور لیبنن نے سمجھ لیں کہ کوئی 400-500 کے قریب جو ہے وہ میزائل داغے ہیں, اور کئی جو ان کی ملٹری سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے, کئی ان کی جو گیدرنگز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں جو ہیں وہ خود اسرائیلی آرمی تسلیم کر رہی ہے. آغاز ہم کرتے ہیں, اسرائیلی میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ 14 missiles were fired from حزب اللہ ایٹ المنارہ. سب سے بڑا جو ایک حملہ ہوا ہے وہ المنارہ کے اس ایریا میں ہوا ہے. مثال کے طور پہ المادین یہ لکھ رہا ہے کہ ڈائریکٹ فائر فرام لیبنن ہٹ این اسرائیلی ملٹری ٹارگٹ ان المنارہ سیٹلمنٹ. پھر ناظرین اسرائیلی آرمی یہ لکھ رہی ہے, اسرائیلی میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی ایڈمٹس 2 of its soldiers casualties as a result of rockets فائر ایٹ المنارہ نیئر بارڈر ود لیبنن. اب اس میں وہ 2 سولجرز کو وہ کر رہے ہیں کہ 2 سولجرز کی کیجوالٹیز ہوئی ہیں. 2 سولجرز مطلب ایک بڑی چیز ہے وہاں پر جہاں پر آل آؤٹ وار بھی نہیں چھڑی ہے. لیکن اس میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ کتنے ہیں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ صرف مٹیریل لاسز ہو رہے ہیں. آپ اس بات کو صرف سمجھیے, اسرائیل تو کبھی بھی اپنے ایگزیکٹ نمبر نہیں نہ بتاتا, لیکن اس میں امپورٹنٹ بات آپ کو سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ مٹیریل لاسز تک بات نہیں ہے کہ چلیں وہاں سے راکٹ فائر ہو رہے ہیں, وہ جناب جا کر گر رہے ہیں اور کسی بلڈنگ کو نشانہ بنا رہے ہیں جو خالی پڑی ہوئی ہے, یعنی مٹیریل لاسز ہو رہے ہیں. تو وہاں تک بات نہیں ہے, کیجوالٹیز ہو رہی ہیں, ان کے بندے مر رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں. 2 بڑے امپیکٹ ہیں یہ جو حزب اللہ نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے. ایک تو یہ جو ایویکویشن ہوئی ہے, لاکھوں اسرائیلیوں کی جو ایویکویشن ہوئی ہے اس نے بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے, اکنومیکلی بھی مورلی بھی, یعنی جو ان کا مورال ڈاؤن ہوا ہے وہ اس میں بہت بڑا امپیکٹ ہے. اسرائیلی مہاجر بنے ہیں, وہ الگ سے کہ ان کی حکومت پر بوجھ ہیں, شکست کا دھبا ہیں. تو ایک یہ والا بہت بڑا امپیکٹ ہے. پھر جو اسرائیلی فوجیوں کی وہاں پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور جو زخمی ہو رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور تیسرا جو اینگل ہے کہ بہت بڑی تعداد میں فوج وہاں پر ڈپلائیڈ ہے. آپ کو اس بارے میں ساری تفصیلات بتا بھی چکے ہیں. تو یہ حملے وہاں سے ہونا, ایک تو یہ بالکل وہ اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ مٹیریل لاسز تک بات نہیں ہے. اگر صرف مٹیریل لاسز بھی ہوتے تو بھی 2 چیزیں تو لازمی ہونی تھی. ایک جس طرح سے ان کا فائنینشل لاس ہو رہا ہے, دوسرا یہ جو ایویکویشن ہوئی ہے یہ تو ہونا ہی ہونا تھی. لیکن بات اس سے آگے بڑھ کر اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں تک ہو چکی ہے. یہ وہاں پر بہت, یعنی غزہ میں تو ان کی فوج ہے, اندر جا کر لڑ رہی ہے, لیکن ابھی ان کی فوج لیبنن میں تو داخل نہیں نہ ہوئی, تو وہ تو اپنی ٹیریٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کے درمیان کوئی آل آؤٹ وار بھی نہیں چھڑی ہے. تو اس صورتحال میں بھی ان کے فوجی مر رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. اچھا, پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ سائرن ساؤنڈ ان دا ویسٹرن گلیلی, ایک بہت بڑا علاقہ ہے, تو وہاں پر جگہ جگہ پر وہ کہہ رہے ہیں کہ سائرنز بج رہے ہیں, یعنی جگہ جگہ پر حملے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی 2-4 میزائلوں سے تو 2-4 راکٹ سے تو حملے یہ سائرنز نہیں نہ بجتے, یعنی اتنے بڑے علاقے میں اگر سائرنز بج رہے ہیں تو یہ بہت بڑے لیول کا یہ حملہ ہے جو اسرائیلی میڈیا خود بتا رہا ہے. پھر ناظرین اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے we targeted an Israeli military force in vicinity of Al-Tahiyat Hill with missile weapons and achieved direct hits. یہ جو التحیت کی پہاڑیاں ہیں اس پر بھی ناظرین بڑا حملہ ہوا ہے, اور یہاں پر جو اسرائیل کی ملٹری فورس موجود تھی, ان کی ملٹری پوزیشنز تھی, ان کی چوکیاں تھیں, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور یہاں پر بھی جو حزب اللہ کے سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ان کی کیجوالٹیز اسرائیلی فوج کی ہوئی ہیں. آگے چلیے تو ناظرین بتا رہے ہیں کہ میزائل سالوو واز فائرڈ فرام لیبنن ٹورڈ اسرائیلی پوزیشنز ان کفار شبہ ہلز. کفار شبہ کی جو پہاڑیاں
یہاں پر میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ اسرائیلی ملٹری فورس ساؤتھ آف پرانت ملٹری سائٹ ود میزائل ویپنز۔ اب میں صرف مختصراً آپ کو صرف لوکیشنز بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مطلب اس کا سکیل اتنا وائڈ تھا کہ جگہ جگہ پر جو ان کی ملٹری سائٹس ہیں وہاں پر اٹیکس ہوئے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ اسرائیلی وہیکلز اینڈ گروپ آف سولجرز۔ اب یہ دیکھیں نا، جو ہم نے آج سے 4 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ان کا کمانڈر مارا گیا ہے ایک وہیکل کے اندر، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت خطرناک نوعیت کا حملہ ہے، اور آگے اگر آپ دیکھیں گے تو وہیکلز کو جو ہے وہ نشانہ بنانا شروع کیا جائے گا۔ مطلب اگر وہ کامیابی سے اپنی فضائیہ ہونے کے باوجود صرف میزائلوں اور ڈرونز کی وجہ سے اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر وہیکلز کو نشانہ بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب کامیابی تو ہو گئی، تو آگے چل کر پھر اس نوعیت کے حملے بھی آئیں گے۔ دیکھیں وہیکلز کو نشانہ بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے فضائیہ کے بغیر، ٹھیک ہے نا؟ یا تو آپ کے وہ دوسرے آپ کے ہائی ٹیکنالوجی والے ڈرونز جو اسرائیل استعمال کرتا ہے، امریکہ استعمال کرتا ہے، یا تو آپ کے پاس وہ ہوں، تو ان کے ساتھ آپ جس طرح اسرائیل اسیسینیشن اٹیمپٹس کرتا ہے، اس نے بیروت میں بھی کی، شام میں بھی کی، باقی جگہوں پر بھی کر رہا ہے، یا پھر وہ فضائیہ کے ساتھ اٹیکس کرتے ہیں، تو ان کے پاس فضائیہ تو نہیں ہے، تو اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر گھس کر آنا، ان کے ایئر ڈیفنس کو ناکام بنانا اگین، اور پھر وہیکل کو ٹارگٹ کرنا جو کہ ایک موونگ آبجیکٹ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ جو اسپیسیفائڈ ٹارگٹس ہیں نا وہیکلز کے اوپر، کہ ان کا کوئی افیسر جا رہا ہے، کوئی کمانڈر جا رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ حزب اللہ اس طرح کے بہت سارے حملے آگے کرنے جا رہی ہے۔ پھر اس حوالے سے آخری حملہ ہے شوٹنگ فرام لیبنان ٹورڈز اسرائیلی سائٹ آف جل عالم۔ تو یہ ناظرین حزب اللہ کے مختصر حملے میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایک ایک جگہ پر ملٹری سائٹس جو ہیں وہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب ناظرین آپ کو غزہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور غزہ میں اس وقت بڑی لڑائی اس طرح سے جاری ہے کہ جو سینٹر آف گریوٹی ہے، جو سب سے زیادہ فوکس ہے، جو ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر ہے، جہاں سے بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں، وہ الشفا ہے۔ الشفا ہاسپٹل جو ہے، ہم آپ کو پچھلے 72 گھنٹوں سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسرائیلی فوج گھسی اور بہت بڑا ظلم ہوا، شہادتیں ہوئی ہیں، میڈیکل سٹاف، بچے، عورتیں، تو اس کے بعد پھر حماس وہاں پر پہنچ گئی کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیں جب انٹرنیشنل کمیونٹی فیل ہو گئی ہے، جب آپ نہیں روک پا رہے ان کو مساجد کو شہید کرنے سے اور ہاسپٹلز میں جا کر گھس کر جو زخمی ہیں ان کو مزید مکمل شہید کرنے سے، ان کو مزید تکلیف پہنچانے سے، تو پھر حماس جتنا کر سکتی ہے وہ کرے گی۔ تو وہ وہاں پر پہنچے، ان کے جنگجو، ان کے فائٹرز وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اسرائیلی فوج پر حملہ کر دیا، اور پچھلے 72 گھنٹوں سے ابھی تک الشفا کی سراؤنڈنگ میں بڑی لڑائی جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کو ہم مختلف جو ڈائمنشنز ہیں، مختلف میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ المیادین ناظرین رپورٹ کر رہا ہے کہ فرق کلیشز بٹوین ریزسٹنس فائٹرز اینڈ آکوپیشن فورسز ان دا ویسینٹی آف الشفا میڈیکل کمپلیکس۔ المیادین اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ بہت وائلنٹ اور فرق لیول کے کلیشز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ پھر ناظرین الاقصی مارٹائر بریگیڈ یہ کیا بتا رہی ہے؟ Our fighters engaged in ferric clashes with the occupation forces and their military vehicles with machine guns and RPG shells in the fighting axis in the vicinity of Al-Shifa Hospital west of the Gaza City۔ اب اس میں وہ مشین گنز، RPG shells، اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فائٹ جو ہے وہ جاری ہے۔ آپ صرف تھوڑا سا تصور کریے، جہاں پر RPG ایک دوسرے پر فائر کیے جا رہے ہو، جہاں پر مشین گنز چل رہی ہوں، تو وہاں پر کیا ماحول ہوگا۔ اور 7 ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل میں ہزاروں پناہ گزین بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بہت بڑی تعداد میں ہیں، عورتیں زخمی وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ارد گرد یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ اسرائیلی فوج جو ہے وہ بمباری بھی کر رہی ہے، فضائی بمباری بھی وہاں پر کر رہی ہے۔ اور اسرائیل کی جو نیوی ہے، کیونکہ یہ کوسٹل لائن کے ساتھ ہے الشفا، تو اسرائیل کی جو نیوی ہے وہ بھی یہاں پر ان کی جو کشتیاں ہیں وہ بھی یہاں پر اٹیکس کر رہی ہیں۔ تو آپ جسٹ امیجن کریے کہ وہاں پر اس وقت چل کیا رہا ہوگا، کیا خوف کی فضا ہوگی کہ یعنی ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں پناہ گزین اور اسرائیلی فوج آ گئی ہے، ساری دنیا میں یہ ویڈیوز جا رہی ہیں اور کوئی ان کو روک نہیں پا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت الشفا کے اندر فلسطینی، وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، ان کے کیا جذبات ہوں گے کہ ساری دنیا تک یہ فوٹیج جا رہی ہے کہ یہ سیدھا سیدھا ظلم اور سیدھی سیدھی نسل کشی ہو رہی ہے، پھر بھی نہیں روکا جا رہا ہے۔ تو جو امید ہے، جو کچھ کر رہی ہے وہ حماس کر رہی ہے، ایکسس آف ریزسٹنس کر رہی ہے، چاہے باقی کچھ کرے نہ کریں۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں الشفا کے حوالے سے آخری اٹیک کے ٹارگٹڈ اسرائیلی ملٹری وہیکلز ان دا ویسینٹی آف الشفا ود RPG شیلز۔ اس میں وہ باقاعدہ کنفرم انہوں نے کر دیا کہ اسرائیل کے سولجرز اور وہیکلز کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ تو یہ اس وقت لڑائی ہے الشفا کے ارد گرد جو اس وقت جاری ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں جو باقی حملے ہوئے ہیں، بامبڈ اینیمی سولجرز کنسنٹریشنز ویسٹ آف نتزریم نارتھ
नॉर्थ ऑफ सेंट्रल गवर्नेट विद 107 मिसाइल। अब इसमें नाज़रीन जो ये नॉर्थ में लड़ाई दोबारा से छिड़ गई है ना, जो मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा जिक्र किया, तो इस लड़ाई ने बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया है। इंपैक्ट इस तरह से क्रिएट किया है कि वहां पर बहुत बड़ी डिबेट्स जनरेट हो गई हैं, मुसलसल ये वहां पर चीजें डिस्कस हो रही हैं, उनके मीडिया में भी, उनकी हुकूमतों में भी, उनके नेशनल पॉलिसी लेवल के ऊपर भी। वो किस तरह से इस वक्त इसराइल का सिर्फ बयानिया यह है कि हमास सिर्फ रफा में रह गई, और रफा में इसलिए हमारा जाना जरूरी है कि बाकी देखें हमने सारी हमास खत्म कर दी, तो सिर्फ वो रफा में बची हुई है। तो हमास को खत्म करने के लिए, जिस पर सारा यूरोप भी एग्री है, यूरोप भी कहता है हमास को खत्म करे, अमेरिका भी कहता है हमास को खत्म करे, उनको तो उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो कहते हैं जी सिर्फ हमास रफा में, इसलिए हमें रफा में हमने जाना है। लेकिन जब से ये अल-शिफा वाली लड़ाई शुरू हुई है और ये नॉर्थ के हमले रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर, तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर हमास अभी नॉर्थ से ही खत्म नहीं हुई तो फिर रफा में जाना इतना जरूरी क्यों है? अगर आपका यही दावा है कि आपने हमास को खत्म करना है तो पहले नॉर्थ से तो करें, नॉर्थ से करें देन फिर रफा में जाएं। मतलब अगर आपने हमास, असल मकसद तो इनका है ना वो वहां फलस्तीनियों को धकेलना, लेकिन जो पब्लिकली बयानिया है कि जनाब हम तो वहां हमास को, तो वो कह रहे हैं हमास को खात्मा करना है तो पहले नॉर्थ से तो कर लो, यानी रफा से खत्म कर लो कि पीछे तो हमास बैठी हुई है। तो ये जो चीज़ है ना इनके लिए वो काफ़ी इस वक्त ट्रबल हो रही है बयानिए के हवाले से। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि वी बॉम्ब्ड गैदरिंग ऑफ सोल्जर्स एंड व्हीकल्स विद बैराज ऑफ मोर्टार शेल्स, एक गैदरिंग को मोर्टार के गोलों के साथ बमबारी की गई है। इसके अलावा नाज़रीन बता रहे हैं कि अल-अक्सा मार्टारी ब्रिगेड ये बता रही है अनाउंस फिर क्लैशेस विद ऑक्यूपेशन फोर्सेस इन अल नसर नेबरहुड वेस्ट ऑफ गाजा। तो ये इस वक्त के नाज़रीन ताज़ा तरीन हमले हैं, और हाँ, एक गजा का महाज है, एक लेबनान का है, एक इराक का है, एक जनाब यमन ने खोल दिया है। तो ये इस तरह की सूरत हाल है, इसराइल पर तमाम तरफ से हमले हो रहे हैं, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस डटी हुई है, चाहे कोई अपने महल्लात में बैठा है या नहीं, लेकिन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी लड़ रही है और फील्ड के अंदर भी लड़ रही है। ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त।